امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے جلالی اعلیٰ معتبر اور فتح مند نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں. آج ایک نئے پروگرام، نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو معزز مہمان ہیں ان میں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر شاہد گل صاحب ہے. FGA چرچ عیسیٰ نگری شیخو پورہ سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو سر. اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر سیمول جلال صاحب ہیں، بونگشن ہولینس چرچ شیخو پورہ سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب ویلکم، آپ تشریف لائے. اور میں شکر گزار ہوں، نوجوان خادم ہیں پاسٹر اعجاز مسیح صاحب PCP چرچ زمان پارک شیخو پورہ سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب ویلکم. عزیزو، آج اس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے. مقدس کلام میں سے وہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، کاملیت کی طرف سفر ہے. اور آج کا جو ریفرنس ہے، حوالہ جو ہے، وہ فلپیوں 3 باب کی 12ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے، 12ویں آیت مقدسہ سے لے کر 14ویں آیت تک. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر شاہد کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی پادری صاحب. خداوند کے مقدس کلام میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے. اس طرح لکھا ہے: یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. کلام خدا کا پڑھا اور اس کا سنا دینا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. عزیزو، آئیے مل کر دعا کریں اور خدا کے خادم جناب پاسٹر سیمول جلال صاحب جو ہیں وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. جی پادری صاحب. آئیے ہم دعا کریں گے. قدوس مہربان خدا، یسوع المسیح کے قادر اور جلالی نام میں ہم تیری پاک حضوری میں آتے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند آج کے اس عظیم وقت کے لیے خداوند جو تے نے خداوند PMI TV میں ہمیں بخشا کہ اور خداوند تیرے بندہ پاسٹر خالد ناز صاحب کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ان کی ساری PMI کی ٹیم کے لیے، خداوند سارے سیٹ اپ کے لیے اور اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا. سو خداوند آج جتنی تیرے کلام کی باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، خداوند یہ کلام نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے برکت کا اور نجات اور ترقی کا سبب بنے خداوند. اور آج کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت دینا، اور خداوند تیرا فضل، تیرا رحم اور ترس والا ہاتھ ہم سب پر بڑا رہے، دیکھنے اور سننے والوں پر بھی بڑا رہے. یسوع المسیح کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ. جی عزیزو، آج ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے، جانیں گے. ہمارے ساتھ خدا کے خادمین موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز پاسٹر شاہد گل صاحب سے کریں. جی بھائی صاحب، جیسا کہ آیت مقدسہ پڑھی گئی ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی میں ان کو چھوڑ کر نشان کی طرف، اپنے ٹارگٹ گول کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں. کیا پیغام ہے آج آپ کے پاس؟ بہت اچھا کاملیت کی طرف سفر کے ٹاپک کو ہم لے کر آج گفتگو کر رہے ہیں. جی بالکل. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس میسج کے اندر خدا کے بندہ پولس نے اپنی ساری جتنے بھی کاملیت کے سفر کے بارے میں وہ گفتگو بیان کر رہا ہے. جی. اس میں بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں اس نے کی ہیں. ٹھیک ہے. میں آج اس جگہ پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پولس کیوں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کاملیت کی طرف سفر. لفظ کامل کا مطلب ہے پورا ہونا. ٹھیک ہے. تمام ماہر فن، ماہر کاریگر، جی. پہنچا ہوا عارف، خدا رسیدہ. کامل ہونے کا مطلب ہے کسی کام میں پورا ہونا، کسی بھی چیز کو مکمل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک ریفرنس میرے جو سامنے آ رہا ہے یعقوب کے خط میں سے، اور اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے: اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے
اور کامل ہو جاؤ جی تم میں سے کسی بات کی کمی نہ نہ رہے. واہ بہت اچھا. بڑی خوبصورت بات پولس اپنی زندگی کے بارے میں فلپیوں کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے جی کہ تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح کامل ہیں اور اس کے نقش قدم پر میں نے بھی اپنے سفر کو کاملیت کی طرف بڑھانے کی کوشش کیا. میں نے اس دوڑ کو جی اس لیے اپنے اوپر ایک ٹارگٹ ایک نشان کو چیف کیا ہے یا اس نشان کی طرف میں نے اپنی رننگ جو ہے جی وہ جاری شروع رکھی ہے. جاری رکھی ہے بالکل ٹھیک ہے. تاکہ میں کامل ہو سکوں. واہ بہت اچھا. اور کامل ہونا جو ہے یا کاملیت کی طرف سفر کرنا جو ہے یہ ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے. جب ایماندار کاملیت کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً خدا کو پسند آتے ہیں. فلپیوں کی کلیسیا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزائی کی بات پولس کرنا چاہتا ہے. پولس نے فلپی کی کلیسیا کے لوگوں کو یہ انکرج کیا ہے کہ بے شک اظہار ثانی ہو مشکلات ہوں بالکل مصیبت آئے رائٹ تم نے ان مصیبت میں کے دنوں میں گھبرانا نہیں بلکہ کیا رہنا ہے مضبوط رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مضبوط رہو گے تو یقیناً آپ کامل بنو گے اور کاملیت کے سفر کو مکمل کرو گے. بہت ساری ایسی مشکلاتیں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں جو ہمیں کامل بننے سے روکتی ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج حاصل کرے گا. تو آج مجھے اور آپ کو اور ہمارے آج کے تمام سننے والے سامعین کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنی زندگی کے سفر کو وہ کاملیت کی طرف لے کر جائیں. بہت اچھا. جس طرح کہ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے ایسے خدا کے خادم بہت سارے انبیاء کبیرہ صغیرہ میں یہ ایک بڑی ضروری بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے سفر کو کاملیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے ابراہام کی. ابراہام کو خدا نے کہا کہ اپنے خاندان کو اپنی پراپرٹی کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے اور جو جگہ جس جگہ پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں وہاں پر چل. اور وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہام نے اپنا سفر جو ہے وہ کاملیت کی طرف بہت اچھا لے کر جانے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے ریفرنس جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھا جائے تاکہ ہم سب جو ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ کس طرح خدا شروع سے ہی اپنے لوگوں کے لیے یہ ایک اپنے اندر پیشن رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو کامل بننے کے لیے ان کو صلاح دیتے ہیں. لکھا ہے جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. خدا یہاں پر ابراہم کو صلاح دیتا ہے کہ تو اس راہ پر چل جو راہ میں تجھے دیتا ہوں. اس سفر کو کر جو کاملیت کی طرف جاتا ہے. خدا ابراہم سے لے کر آج تک اپنے لوگوں کو کامل ہونے کی صلاح دیتے ہیں. تو جب ایماندار کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یقیناً خداوند کے اس بڑی صلاح کو اور حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر شاہد گل, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. مقدس کلام میں لکھا ہے پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو تکتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں ہم کامل ہوتے جاتے ہیں, اس کی صورت اس کی شباہت میں ڈھلتے جاتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر شاہد, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. عزیزوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی بات چیت گفتگو آپ سبوں کی ترقی کا باعث ہوگی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاسٹر سیمول جلال صاحب بھی, ان سے بھی ہم اس ٹاپک کے بارے میں اس موضوع پر اس عنوان پر جانیں گے سیکھیں گے. جی بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, خدا آپ کو برکت دے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بڑا اچھا لگا
خدا نے آپ کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کیا جائے. اور سیکنڈلی میں آپ کی ٹیم کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اسٹیج یہ موقع یہ چینل فراہم کیا. اور تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا جو نام رکھا ہے یہ بڑا کمال ہے, بڑی زبردست ہے, یہ کاملیت کی طرف سفر. جی 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 جی. اور یہ ایک ایماندار شخص کے جو زمینی زندگی ہے اور جو اس کا جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اینڈ ہے, جہاں تک جو اس کا گول ہے, ٹارگٹ ہے, جو نشان ہے, وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ مطلب ہم نے کاملیت کی طرف سفر کرنا ہے, کامل بننا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بائبل مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کی ہارٹ ڈیزائر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کامل بنیں. آمین آمین. کیونکہ آدم کو خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا, اور خدا کی جو نیچر تھی, خدا کی جو شبیہ ہے, خدا کی جو شکل ہے وہ انکمپلیٹ نہیں ہے, وہ مکمل ہے, وہ مکمل ہے, پرفیکٹ ہے, کامل ہے, پرفیکشن ہے اس میں. بالکل بالکل بالکل. اور وہ پرفیکشن ہے اس میں. اور خدا نے کمپلیٹ آدم کو بنایا تھا, مکمل بنایا تھا اپنی مانند, واہ, اپنے چہرے پہ, واہ, اپنی شبیہ پہ. اور ابھی جو کچھ ہمیں آدم کے اندر نظر آ رہا ہے اور جو بنانے کے بعد ہوا, ایکچوئل انسان کی آدم کی شکل کو گناہ نے, ابلیس نے اس پرفیکشن کو, اس کاملیت کو بگاڑ دیا, خراب کر دیا. اور خدا کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ انسان کامل بن جائے. کیونکہ وہ متی کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں پر یہ خدا یسوع مسیح نے کہا تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے, جیسا وہ کامل ہے. اور وہ اس طرح کامل ہے کہ اس میں ذرا سا بھی گناہ نہیں ہے, ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے, ذرا سی بھی کمی نہیں ہے اس میں. اور پھر خدا نے ابراہیم کو, جس کا پاش صاحب نے بھی ریفرنس دیا 17ویں باب کے اگلی آیات میں, وہ جا کے کہتا ہے کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں کامل ہونے کے تعلق سے 111 ریفرنس ہے. واہ, اتنا بڑا موضوع ہے, یہ اس طرح وسیع ٹاپک ہے, اتنا بڑی بات, بار بار کامل ہونے کی بات کی گئی ہے. اور اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے ان میں سے جو ہے سوائے آسا بادشاہ کے اور کسی کے بارے میں کامل کا ذکر نہیں آیا کہ اس کے علاوہ وہ لکھا ہے کہ وہ کامل دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا, اس کا دل کامل رہا. ایون کہ سلیمان بھی نہیں تھا, ایون کہ داؤد بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. اور یہاں پھر ایوب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا خدا دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں کامل ہونے کا, کہ اس وقت اس سرزمین پر اس کے علاوہ کوئی راست باز اور کامل نہیں تھا. اور پھر آگے جب دوبارہ اس کو جو ہے ٹیمپٹ کرنے کے لیے جو ہے ابلیس ٹائم مانگتا ہے, تو خدا پھر بھی کہتا ہے کہ تو نے اسے مجھ سے مانگا اور وہ پھر بھی کامل رہا ہے. ہر طرح کی مصیبتوں میں, دکھوں میں, ہر طرح کی پرابلمز میں وہ میرے ساتھ کامل رہا ہے, وفادار ہے. سو خدا کی ہارٹ ڈیزائر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامل بنیں, ہم کاملیت کی طرف بڑھیں. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم کامل نہیں ہو سکتے, انسان غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, بہانے بناتے ہیں نا گناہ کرنے کے لیے. بڑی ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم تو کامل ہو ہی نہیں سکتے. جی جی جی. بڑا جو رول ماڈل ہے ہمارے سامنے وہ مسیح کا ہے. واہ. اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ مکمل انسان تھا, مکمل خدا بھی تھا, کامل انسان, کامل خدا تھا, اور انسان ہوتے ہوئے بھی وہ کامل بن گیا. اور اس نے ہمیں پیٹرن دیا ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچنا چاہیں, اگر ہم کامل ہونا چاہیں تو ہم کامل ہو سکتے ہیں اگر کوشش کریں. تو پھر آگے پالوس کامل ہونے کے بارے میں, کاملیت کے بارے میں بہت ساری اسٹڈی ہے اس کی, جیسے میں نے بتایا کہ 111 ٹوٹل پیدائش سے مکاشفہ تک حوالہ جاتا ہے. اور ان میں وہ کچھ چیزیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم کامل کیسے ہو سکتے ہیں. ہم بہانے تو بناتے ہیں کہ ہم کامل نہیں ہوتے, ہم کامل نہیں ہیں, ہمارے پاس آسان سے یہ جملہ ہے, لیکن وہ جو ہمیں کیز دیتا ہے وہ سب سے پہلی بات کرتا ہے
کہ مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے بالکل. اس نے ہمیں کامل کیا. واہ واہ، پریز گاڈ. اس کا مطلب ہم کامل کیا ہے ہمیں اس نے. مجھے آپ کی بات سے بڑی وہ یاد آ رہی ہے، خادم نے کہا کہ انسان گناہ کرتے ہوئے بہت معصوم ہو جاتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. انسان نے اتنی بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، اب دیکھیں جہاز بنائے ہیں اور دنیا میں کتنے بڑے شاہکار ہیں انسان کے، لیکن گناہ کرتے وقت کہتا ہے جی میں معصوم ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا. یعنی گناہ کرتے وقت انسان معصوم بنتا ہے، ویسے انسان بہت ذہین ہے، بڑا قابل ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت اچھے جی پادری صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے ناظرین، اور خاص بات جو ان کی گفتگو میں مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی دل کی آرزو ہے، ہارٹ ڈیزائر ہے اس کی کہ انسان کامل بنے. اور جس طرح لکھا ہے کہ پس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن کامل اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب پاسٹر سیمول جلال صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر اعجاز مسیح بھی ہیں، نوجوان خادم ہیں. اور بھائی صاحب ویلکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے، کاملیت کی طرف سفر. تو کیا کہیں گے آپ ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے اس خوبصورت چینل کے وسیلہ سے خداوند کے مقدس کلام کی ہم منادی کر سکیں. بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں کہ خدا کی ہارٹ ڈیزائر ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کامل بنیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کامل بن کیسے سکتے ہیں؟ بہت اچھے. جب یہ تو بات خدا کی طرف سے آ گئی کہ انسان کامل بنے، اور مقدس پالوس نے بھی اپنی مثال دے کر، اگر ہم اس خط کو آغاز سے ہی پڑھیں تو اس میں مقدس پالوس اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ میں پہلے کس طرح سے خدا کے ساتھ کام کر رہا تھا. اگر میں مسیحیوں کو مار بھی رہا تھا، سزا دے رہا تھا، تو وہ بھی دراصل اسی مقصد کے لیے تھا کہ میں خدا کی نظر میں کامل بنوں، کہ شریعت پر لوگوں کو لا سکوں، عمل کرنے کے لیے تیار کر سکوں. تو کوشش یہی رہی ہے مقدس پالوس کی پہلے دن سے ہی کہ میں خود بھی کامل بنوں اور لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آؤں. اور جب وہ مسیحیت میں آئے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تو پھر انہوں نے خود اس حقیقی کاملیت کو اور پھر خدا کے ساتھ بہترین رشتے کو جب محسوس کیا تو لوگوں کو سکھایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ اب میں مسیح میں کامل ہو چکا ہوں، مسیح کے ساتھ چلتا ہوں، مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں، قید میں ڈالا جاتا ہوں، مصیبتوں میں ہوں، تو میں سب کچھ پا چکا ہوں. وہ اپنی سب سے پہلے مثال دیتے ہیں کہ میں سب کچھ پا نہیں چکا، حاصل نہیں کر سکا. یہاں پر اگر ہم 12ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ غرض یہ نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، اور پھر آگے چل کے پھر ایک بار کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ میں پکڑ چکا ہوں، حاصل نہیں، ابھی کر نہیں پایا. سب کچھ کرنے کے بعد دکھ بھی اٹھائے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں اور تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن پھر بھی فلپیوں کی کلیسیا کو سکھاتے ہیں کہ ابھی آپ ایماندار دکھوں کے سبب سے یا مصیبتوں کے سبب سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہیں تو بس ہم کامل ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. اس میں کوئی یہ جرنی، یہ سفر جاری ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سفر کو اگر میں تھیولوجیکلی علم الہیات کے جو ماہرین ہیں مسیحیوں کے لیے 3 الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں تصدیق، تقدیس اور تجلی. یہ دراصل 3 الفاظ ہیں کاملیت کے لیے. تو سب سے پہلے جب ہم، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، خدا کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم کامل تکتے رہیں، تقدیس کے عمل میں سے جاری رہیں، اور تقدیس کے ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان سب لوگوں کو جن کو آپ بپتسمہ دیتے، تعلیم دیں، بپتسمہ دیں، اور پھر یہ سکھائیں کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا. تو جو اگلا عمل ہے وہ مسیح میں آنے کے بعد وہ دراصل سب سے زیادہ خاص ہے اور ضروری ہے. اور اگر ہم اس بات کو لے کر بات کریں کہ
مسیح نے کون کون سے احکامات دیے ہیں، تو اس کے لیے پھر مقدس پولس کی بھی ساری تعلیمات وسیع ٹیچنگ موجود ہے۔ پرانے عہد نامے میں 613 احکامات خدا نے شریعت میں دیے، تو نئے عہد نامے میں 1050 ایسی آیات ہیں جن میں ہمیں کام کرنے کے لیے اور نہ کرنے کے لیے کہیں پر منع کیا گیا، کہیں پر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو مطلب کمانڈز جو ہیں، احکامات جو ہیں، وہ 1050 ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کے لوگ 613 احکامات کے ساتھ خدا کے حضور کاملیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسیحیوں کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ احکامات ہیں کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر خدا کے ساتھ یہ بہترین سفر کریں۔ اور پھر آخری جو لفظ ہے تجلی اسی وقت حاصل ہوگی، گلوریفیکیشن اس وقت آئے گی جب ہم کامل ہوں گے۔ تو یہ ہمارا جو زمینی سفر ہے وہ اگرچہ دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، جیسے بھی حالات سے ہے، ہمیں اس سفر کو طے کرنا ہے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی نہیں کہ ہم اگر کامل بننا چاہتے ہیں تو دیگر مذاہب میں تھا کہ جی آپ سادھو بن جائیں، معاشرہ دنیا سے الگ ہو جائیں، دنیا سے الگ ہو کانٹوں کی جو بستر پہ لیٹ جائیں یا دھوپ میں کھڑے رہیں، یا تو ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اسی معاشرے میں رہ کر، بہت اچھا، یہ بڑی زبردست حالات میں رہ کر اسی طرح کی مصیبتوں کا کہتے جی میں شادی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے تمام چرچ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ نے کاملیت کی طرف سفر کرنا ہے۔ جس طرح لکھا ہے بھائی صاحب یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ کامل رہا ہے، باوجود بیٹا ہونے کے وہ آزمایا گیا ہے، دکھوں میں سے گزرا ہے، تکالیف میں سے گزرا ہے، لیکن پھر بھی وہ کامل رہا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کی بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کلام سناتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ ہم جب سورج کی طرف رخ کر کے چلتے ہیں تو ہمارا سایہ پیچھے ہوتا ہے، تو جب ہم سورج کی طرف اپنی پیٹھ کر کے چلتے ہیں تو پھر سایہ آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح پر اپنی نگاہ رکھیں گے، یہ اس آیت میں بھی یہ ایک گول دیا گیا کہ اس نشان کی طرف بھاگیں، تو ہمارا جو کامل نشان ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ہماری نگاہ جب خداوند یسوع مسیح پر ہوگی تو ہمارے کمی گھاٹے کوتاہیاں، ہماری ساری چیزیں جو وہ پیچھے ہوں گی۔ جب ہم اس کی طرف اپنی پیٹھ کریں گے تو وہ سب کچھ ہمارے آگے آ جائے گا۔ لہٰذا اس لیے ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے مقدس پولس اپنی مثال دیتا ہے، میری طرح کامل بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ تو وہ جو شخصیت اپنے متعلق ایسا بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ میں کامل ہوں مسیح کی مانند، تو اپنی مثال دے کر کلیسیا کو کہتے ہیں کہ کامل بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ابھی سب کچھ پا نہیں چکا، ابھی بھی کمزوری کمی ہے، کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب میری جو توجہ ہے وہ اگلے انعام کی طرف ہے، اس گول کی طرف ہے جو مسیح یسوع میں ہمیں ملنے والا ہے۔ بالکل، یہ بڑی اچھی آپ نے بات فرمائی کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ کر، اب کئی لوگ ماضی سے نہیں نکل پاتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک اچھا شاندار مستقبل دے، ہمارا فیوچر اچھا ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں ماضی کو بھلانا ہوگا، کیونکہ کئی لوگ ماضی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل ہے، وہ مصر سے تو نکل آئے تھے لیکن ان کے اندر کا مصر نہیں نکلا تھا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جن کے اندر مصر ہے اور وہ اس کو نکال نہیں رہے، اور اس کے سبب سے ان کی روحانی ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اور ہمیں روحانی طور پر بڑھنا ہے، کیونکہ مسیحی ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایسے دوڑو کہ جیتو۔ اور میں ایک دن بات کر رہا تھا کہ ہم مسیحی جو ہیں جیت کے لیے نہیں دوڑتے بلکہ جیت لے کر دوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو جیت ہے، فتح جو ہے، وہ یسوع مسیح کی ہے۔ ہم فتح لے کر نکلتے ہیں، لوگ فتح کے لیے نکلتے ہیں لیکن ہم فتح لے کر نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح غالب آیا ہے اور وہ فتح مند ہے، سر بلند ہے، ارجمند ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم فتح کو لے کر نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج موضوع بہت اچھا ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں عزیزوں کو بھی ساتھ بٹھائیں تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو ملے اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہو، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے موضوعات اور بائبل مقدس میں سے ایسی باتیں جس کے بارے میں عام طور پر بہت کم ٹیچنگ دی جاتی ہے،
ان موضوعات کو ہم PMI ٹیلی ویژن پر پرنس آف پیس میں اس کو زیر بحث لائیں اور آپ کی ترقی ہو, آپ خدا میں بڑھیں, مضبوط ہوں, کیونکہ یہی ہماری رویا ویژن ہے. تو خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسٹے ود اس. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.